میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الزلزال میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے زلزلے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، بأن ربک اوحی لها، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا، چونکہ حال ہی میں ملک پاکستان کے بعض علاقوں میں زلزلہ آیا، اس سے ہم سب کو متنبع اور خبردار ہو جانا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے بھونچال سے ہلا دی جائے گی، اور زمین کا ہلنا یہی ہے زلزلے کا آنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ میں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سور کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو وہ ایک باجا نما چیز، ارشاد فرمایا کہ ان کے کان اللہ کے حکم کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ کب مجھے حکم ہو، اور جیسے ہی حکم ہوگا تو پہلا سور جو پھونکا جائے گا تو اس کے اندر پھونک ماریں گے، اس میں سے آواز نکلے گی پہلے آہستہ آہستہ، اور وہ تیز ہوتی چلی جائے گی، لوگ مدہوش ہو جائیں گے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بڑا، بہت بڑا ہے، بڑی چیز ہے، یوم ترونہا، جس دن آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، یہ اس کی کیفیت بیان کی، اور جیسے اس کی آواز تیز ہوتی چلی جائے گی لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور مر جائیں گے سارے، کوئی اس کی آواز کو برداشت نہ کر سکے، سب دنیا ختم۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا سور جب اللہ کا حکم ہوگا پھونکا جائے گا، اور پھر اس وقت زمین اپنا بوجھ نکال کر رکھ دے گی، جتنے مردے زمین کے اندر یہ سب باہر نکل آئیں گے، اور بوجھ سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ زمین کے اندر جو معدنیات کے ذخائر ہیں، سونا چاندی،
ان کی جتنی کانیں اور جو کچھ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے معدنیات جمع کر رکھی ہے وہ زمین اگل کر باہر رکھ دے. اور یہ بتلانے کے لیے کہ انسان دیکھے گا اس کو اور دیکھ کر کہے گا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی سے لڑائی کی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے گھر میں فساد برپا کیا، یہی وہ چیز تھی. یہ تو آج آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی ہے، جس کے پیچھے مال و دولت کے چکر میں اور اس سونے اور چاندی کے چکر میں ہم نے آپس کے اندر لڑائیاں کی، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہے. یہ زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر رکھ دے اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا. یہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر دے گی. زمین کی خبریں کیا ہیں کہ حدیث میں فرمایا انسان زمین کے جس ٹکڑے پر جو کام کرتا ہے وہ اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ زمین کل قیامت والے دن گواہی دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر میرے اس حصے پر، اس چپے پر فلاں بندے نے آپ کی عبادت کی تھی، اور میرے اس حصے پر اور اس چپے پر فلاں آدمی نے آپ کی نافرمانی کی تھی. ریکارڈ ہو رہا ہے. انسان سمجھتا ہے میرے خلاف کوئی گواہ نہیں، میں چھپ کر رب کی نافرمانی کرتا ہوں. لیکن جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے 4 گواہ اس کے خلاف تیار ہو چکے ہوتے ہیں جن کو وہ دور نہیں کر سکتا. وہ کسی غار کے اندر چلا جائے، کسی تہخانے میں چلا جائے جہاں کوئی دیکھنے والی آنکھ موجود نہ ہو، جہاں کوئی موجود نہیں، لیکن وہاں پر بھی 4 گواہ اس کے خلاف تیار ہو چکے، ان کو جھٹلا نہیں سکتا. اور پہلا گواہ یہی زمین، یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبر بیان کرے گی یا اللہ اس نے فلاں میرے حصے پر آپ کی نافرمانی کی تھی. یہ زمین میرے اور آپ کے خلاف مخبر ہے. یہ زمین ہماری دشمن نہیں کہ عداوت کی وجہ سے کرے گی، نہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس کو اس تیرے پروردگار نے یہی حکم دیا. وہ تیرا پروردگار جو تجھ سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس نے ہی اس کو حکم دیا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے. آج حقیقت آشکارا ہو جائے سب کے سامنے، حقیقت بتلانے کے لیے. تو پہلا گواہ یہی تیار ہو گیا انسان کے خلاف. اور دوسرا اليوم نختم على افواہہم، انسان سمجھتا ہے میری زبان ہی بات کرتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا. میں قیامت کے دن آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے. آج زبان نہیں بات کرے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہم سے گفتگو کریں گے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ دنیا میں کرتوت کر کے آئے. آج انسان کے اجزاء گواہی دیں گے. بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اجزاء کیسے گواہی دیں گے. ہاں، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکز سے کسی نے پوچھا کہ یہ زبان تو بول رہی ہے لیکن باقی اعضاء کیسے بولیں گے، زمین کیسے بولے گی؟ فرمایا زبان کیسے بول رہی ہے، اس زبان کے اندر بھی کوئی زبان ہے کیا؟ یہ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اللہ نے اس میں گویائی کی طاقت رکھ دی تو یہ بولنے لگ جائے گی. اللہ گویائی کی طاقت ہاتھ میں رکھ دیں گے یہ بولنے لگ جائے گا، اور اللہ گویائی کی طاقت زمین میں رکھ دیں گے یہ بولنے لگ جائے گی. اللہ کی قدرت سے کیا ہے. چھوٹا بچہ بعض اوقات، یہ تو واقعات بڑے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. چھوٹا بچہ جب بچپن میں بول نہیں سکتا لیکن وہ بچپن میں بول رہا ہے کیونکہ اللہ نے اسی وقت اس کی زبان میں گویائی عطا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ جس میں رکھ دے یہ بولنے لگ جائیں گے. یہ دوسرا گواہ ہمارے خلاف تیار ہو گیا. اور نمبر 3 گواہ کون ہے؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین، یہ جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے یہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہیں نہیں جانا، لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں سب کچھ، یہ ہمارے خلاف گواہ ہے. اور نمبر 4 وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے جن کے اندر ہمارا سب کچھ کچا چٹھا لکھا ہوا ہوگا یہ دنیا میں کیا کر کے آئے. اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو بس ختم، نہیں، اس کے خلاف گواہ تیار ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کی کرم نوازی اور مہربانی اور عنایت یہ ہے کہ جب بندہ رب کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، زمین سے اس کا نشان مٹا دیتے ہیں، کرامن کاتبین سے اس کو بھلوا دیتے ہیں، اور نامہ اعمال سے بھی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. کہ
جگہ باقی نہیں رہتی، کسی جگہ اس گناہ کا نشان باقی نہیں رہتا۔ دنیا کے اندر انسان سے خدا نہ خواستہ جرم ہو جائے، پولیس FIR کاٹ دے، عدالت میں مقدمہ چلا جائے، عدالت سے بندہ بری بھی ہو جائے، لیکن وہ فائلوں کے اندر اس کا وہ جرم لکھا رہتا ہے۔ کبھی دوبارہ حکومتیں تبدیل ہو، دوبارہ اس جرم میں پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن رب کے ہاں یہ قانون نہیں۔ ان کے ہاں جب بندے نے سچی آ کر توبہ کر لی تو نشان اور اس گناہ کے خلاف جتنے گواہ، اللہ سب گواہوں سے اس گناہ کی نشانی کوئی باقی نہیں رکھتے، ختم کر دے۔ تو اس نے فرمایا اس دن زمین اپنی خبریں بیان کی، اور کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کو تیرے پروردگار نے وحی کی، اسی چیز کی وحی کی کہ بول اب بتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ہم سے مخاطب ہے، ان کی مہربانی اور محبتیں اور ان کی شفقتیں اور عنایتیں کیا کیا ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رب تعالیٰ کی صبح سے لے کر شام تک نعمتیں، شام سے لے کر صبح تک، بچپن سے لے کر بوڑھے ہونے تک نعمتوں میں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں وہاں زلزلہ آیا، وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ وہاں جو ذات لانے والی ہے وہ ذات یہاں لانے پر بھی قادر ہے۔ زمین وہاں کی ہل سکتی ہے، یہاں کی بھی ہل سکتی ہے۔ خدا نہ خواستہ آ جاتا تو پھر ہم یہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے اگر زندہ بچتے، ورنہ نہ کوئی کفن دینے والا ہوتا، نہ جنازہ پڑھنے والا ہوتا۔ دور سے دیکھ کر تبصرہ کرنا آسان ہے، اپنے کو وہاں پیش کرنا مشکل ہے۔ تبصرے ہو رہے ہیں، اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، موویاں بنائی جا رہی ہیں، کیا ہوا؟ وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ رب کے سامنے توبہ طائب ہونے کے لیے آیا کہ نہیں آیا؟ گانے سننا چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ بے حیائی اور اوریانی اور فحاشی جیسی فلمیں اور ڈرامے اپنے موبائلوں سے ڈیلیٹ کیے یا نہیں کیے؟ اپنی آنکھ میں حیا آئی کہ نہیں آئی؟ اپنا سر رب کے در پر آ کر جھکا، لیکن نہیں، انہی راتوں کے اندر، اسی دن کے اندر جس دن وہاں پر زلزلہ آیا، ہمارے ہاں ہی یہاں پر شادیوں کے اندر ناچ اور گانا اور رنڈیوں کو بلوا کر نچایا گیا ہے۔ کیا منہ لے کر جائیں گے کل قیامت والے دن؟ کیا وہ زلزلہ یہاں نہیں آ سکتا تھا؟ آ جاتا، ایک بندہ نہ ملتا یہاں پر، کوئی ہم پر رونے والا نظر نہ آتا، کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوتا۔ ان کی ہاں کیا دیر لگتی ہے؟ لیکن ان کے کوئی نہ جو فیصلے ہیں حکمت سے خالی نہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے تنبیہ کہ تم کیا ہو، ہم وہ بہت زیادہ نیک ہے کہ بچ جائیں گے، بہت زیادہ فرما برداری ہے، چہرے پر سنت رسول بھی سجی ہوئی ہے، تب بھی رب کی نافرمانی ہے۔ ہماری شادیاں، ہماری غمیاں کہاں کیسے ہو رہی ہیں؟ اسی جگہ پر بلوا کر ان کو نچوایا جا رہا ہے، اور وہ بول بولے جا رہے ہیں جہاں ماں بھی بیٹھی ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، اور بزرگ بھی پہلی صف کے اندر بیٹھے ہوئے۔ آخر کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آخر کیسے کام بنے گا؟ ایسے کام نہیں بنتا جب تک اپنے اندر کو تبدیل نہ کر لیں، اپنے اندر رونا نہ آ جائے، اپنے اندر رب تعالیٰ کا خوف نہ آ جائے، اس وقت تک کام نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں یہ بات، یہ مت سوچیں کہ وہاں آیا ہم بچ گئے بس ٹھیک ہے، یہاں نہیں آ سکتا، آ کیسے نہیں سکتا؟ ان کے یہاں کوئی دیر نہیں، وہ تو کن کہنے کی دیر ہے، اور کہاں سے کہاں تک زمین ہل جائے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، ان کے یہاں کوئی دیر نہیں۔ اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب اللہ کی نافرمانی عام ہوگی تو پھر زلزلوں کی کثرت بھی ہوگی، زمین میں دھنسنے کے واقعات بھی ہوں۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں، میں بارہا عرض کر چکا۔ اب ہم قیامت کے قریب قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر آنے والا دن ہمیں قریب کرتا چلا جا رہا ہے، ہر آنے والا دن نیا فتنہ ہے ہمارے ایمان کے خلاف، ہماری آزمائش ہے بھرپور طریقے سے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اس کو اپنے ساتھ قبر میں جو بندہ لے گیا، اس سے بڑا دنیا میں امیر ترین انسان کوئی نہیں۔ اسی لیے تو اس دن دکھا دیا جائے گا، یہ وہ مال و دولت، یہ وہ بینک و بیلنس، یہ وہ کار و کوٹھی جن کو تم دنیا میں اپنا ساتھی بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، آج تمہارے کام آئے کیا؟ یہ نکال کر دکھا دیا جائے گا۔ یہ زمین نے اپنا بوجھ نکال کر رکھ دیا باہر، دیکھو کہاں ہے جن کے خلاف لڑا کرتے تھے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، ارے دوست اور ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہ کر آپ کی مدد کرے۔ یہ مال کیسا دوست ہے، مال کیسا ساتھی ہے؟ یہ جب تک آپ سے جان چھڑاتا نہیں اس وقت تک آپ کو فائدہ دیتا نہیں۔ کیا پیسہ اوپر پہن لیں گے؟ یہ پیسہ دے کر آگے سے کپڑا خریدا جائے گا،
پیسہ دے کر کھانے کو کوئی چیز خریدی جائے گی. یہ ہمارا ساتھ چھوڑتا ہے تب فائدہ دیتا ہے. ایک ایسا ساتھی، اصل ساتھی تو وہ ہے جو ساتھ رہ کر فائدہ دے، اور ایسا ساتھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو دنیا میں بھی فائدہ وفا کرنے والی، قبر میں بھی اور آخرت کے اندر. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا انداز ہے تمہیں، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ رب تعالیٰ اپنی نعمتوں کو شمار کروا رہے ہیں. کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے ہونٹ عطا نہیں کیے؟ کیا ہم نے دونوں راستے نہیں دکھا دیے؟ دونوں راستے بھی دکھا دیے اور حق کا راستہ بھی بتا دیا، پھر بھی رب کی طرف نہ آئے. یہ آنکھ جیسی عظیم الشان نعمت کہ دنیا اس جیسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتی، جو رب تعالیٰ نے بچپن سے لے کر مرتے دم تک دے رکھی ہے. اس کی کوئی ٹیوننگ نہیں کروائی جاتی، یہ کام کر رہی ہے اپنا. یہ تاریکی میں بھی کام کرتی ہے اور دن کی روشنی میں بھی کام کرتی ہے. اس کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، آٹومیٹک کام کرتی ہے. اور اب تعالیٰ نے انتظام کر دیا، اس آنکھ کی طرف کوئی چیز آئے تو اس کے اوپر پہرے دار بھی بٹھا رکھے کہ بند ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ، تاکہ اندر آنکھ کی حفاظت ہو جائے. کیا اس رب تعالیٰ کی کرم نوازی؟ یہ تو آنکھ کی نعمت پوچھنی ہے تو اندھوں سے جا کر پوچھیں کہ جن کے پاس بینائی نہیں کہ یہ نعمت کیا چیز ہے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس پہ پٹاپٹ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. مفت میں مل گئی کیا؟ ماں کے پیٹ میں کسی نے مانگا تھا یا اللہ دو آنکھیں بھی دینا اور ساتھ ان کی بینائی بھی دینا؟ اس رب نے بغیر مانگے آنکھیں بھی دی ہیں اور ساتھ بینائی بھی عطا فرمائی، جس سے ہم اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں. انہی آنکھوں کے ذریعے گندے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، انہی آنکھوں کے ذریعے نامحرم پر نظر ڈال کر اپنے اندر حرام مزے لیے جا رہے ہیں، انہی آنکھوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور بندہ مست گھوم رہا ہے. یہ آنکھیں اس لیے عطا کی اور زبان دی. کیا زبان کی نعمت! دماغ میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی منصوبہ آتا ہے، یہ زبان اس منصوبے کو فوراً بیان کرنا شروع کر دیتی. اس سے پوچھے جو بول نہیں سکتا اس کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی. اس سے پوچھے جب انسان بولنا چاہے اور بول نہ سکے کہ کیا کچھ ہے اس کے ذہن میں جس کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن یہ زبان سے اظہار نہیں کر پا رہا. معمولی نعمتیں نہیں، یہ بڑی نعمت ہے، ان پر بات مکمل ہو جائے. آگے ہونٹ دیے، یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں. ہونٹ نہ ہو تو اندر سے سوائے ہوا کے کچھ نہیں نکلے. زبان بھی حروف ادا نہیں کر سکتی جب تک یہ ہونٹ ان کی گولائی کو، اس کی آواز کو صحیح طور پر پیش نہیں کرتا. یہ ہونٹ حروف بناتے ہیں، جس کے ہونٹ نہیں اس کی بات بھی آپ صحیح طور پر نہیں سمجھ سکیں. یہ رب تعالیٰ نے فرما رہے کہ ہم نے نہیں دیے. کس لیے دیے؟ اپنی فرما برداری کے لیے، نافرمانی کے لیے. اس لیے بارہا میں نے عرض کیا یہ موقع ہوتے ہیں اللہ کی مہربانی، اللہ کا شکر کہ اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. نہ صرف امت میں پیدا کیا بلکہ ایمان کی دولت سے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی سے سرفراز فرمایا، اور پھر اس کے بعد اہل حق سے جوڑا. پھر رب کی نعمتیں ایک ایک نعمت ہے، ایک ایک نعمت رب تعالی نے ہمارے ساتھ لگا رکھی ہے. اب زبان سے سوائے شکر کے طور کچھ نہیں نکلنا چاہیے. پھر بھی بندہ رب کا شکر گزار نہ ہو تو کیا؟ شکر گزاری کیا ہے کہ جس رب نے یہ سر دیا یہ سر اسی کے در پر آ کر جھکے. جس رب نے یہ آنکھ دی شکر یہ ہے اس آنکھ سے وہ دیکھے جس سے وہ راضی، اس زبان سے وہ بولے جس سے وہ راضی، اس کان سے وہ سنے جس سے وہ راضی، یہ پیر چل کر اس طرف جائے جس طرف جانے سے وہ رب راضی، اور ہاتھ اس طرف چلے جس طرف اللہ راضی. یہ شکر ہے اس کا. اور آج یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر کتنے لوگ مسجدوں میں آ گئے، کتنی مسجدیں بھر گئی، کتنے لوگ تلاوت کرنے والے بنے، کتنے لوگ معافیا مانگنے والے بنے، کتنے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا رب تعالیٰ کا، اپنی آخرت کا. اور جو قرآن کریم میں زلزلہ قیامت کا بیان کیا گیا ہے اس کی طرف ذہن چلا گیا کہ ایک دن تو وہ زلزلہ آنا ہے. اب تو چند لمحوں کے لیے زمین نے حرکت کی اور ہر جگہ دوڑے لگ گئی، اور جب وہ زلزلہ آئے گا تو بندے کا کیا بنے گا؟ جب وہ زلزلہ آئے گا اور وہ ایک جگہ نہیں، وہ ہر جگہ آئے گا، وہ ہر جگہ آئے گا. پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں، پھر کوئی پکار سننے والا نہیں، پھر کوئی جواب دینے والا نہیں، پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں. ہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اس لیے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں میرے دوستوں اور ساتھی. اس لیے خدا کے لیے یہ بات سمجھے کہ آج ہم اپنے آپ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ہماری اولاد کس رخ پر چل رہی ہے.
ہمارا چہرہ اگر مشرق کی طرف ہے، اولاد مغرب کی طرف ہے. انہی کی وجہ سے آج نچوایا جا رہا ہے شادیوں میں، انہی کی وجہ سے نچوایا جا رہا ہے. یہ اولاد جو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس نعمت پر شکر گزاری کیا تھی کہ یہ اولاد بھی ہماری رب کے سامنے سر بسجود ہوتی، اس کے دل میں بھی خوف بیٹھتا، یا یہ آزادانہ ماحول کے اندر گھوم رہی، اس کو فکر ہی نہیں ہے. اب بھی اسٹیٹس پر گانے لگے ہوئے ہیں، اب بھی لڑکیوں کی تصویریں لگا رکھی ہیں، اب بھی وہ اسی چکر کے اندر ہے کسی نہ کسی لڑکی کو بسا لو. نام تو رکھ دیا بیٹی کا فاطمہ، نام تو رکھ دیا بیٹی کا عائشہ، نام تو رکھ دیا بیٹی کا ختیجہ، لیکن سمجھایا نا یہ صرف نام رکھ دینے سے کیا ان کے اندر چیز آ گئی؟ یہ سکھانا بھی تھا، یہ سمجھانا بھی تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر کیا کیا صفات تھی وہ میری بیٹی کے اندر پیدا ہو جائے. وہ بیٹی میں پیدا کیا موبائل کو دیکھنے سے ہوتی؟ ہاں، موبائل کے اندر یوٹیوب پر جانے سے وہ صفات پیدا ہوتی، یا اس کے اندر حیا کا مادہ آتا، اس کے اندر صفات پیدا ہوتی کہ وہ اس کے اندر آ جاتی. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفات اس کے اندر آتی کہ جن کی پاک دامنی پر اللہ نے پورا قرآن کا ایک رکوع نازل فرما دیا کہ پاک دامنی تم نے اس طرح پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار. بچوں کے نام حضرات صحابہ کرام کے نام پر رکھ دینے سے کام بن گیا، یا ان کو سکھانا بھی تھا کہ تیرا نام بیٹا یہ ہے تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر. بڑی فکر ہوتی ہے نام رکھنے میں، کوئی ایسا نام مل جائے، ہاں بڑا فکر کیا جاتا ہے. بس صرف نام کی حد تک ہماری فکر ہے، اس کے بعد ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں اپنی اولاد کو جو چاہے کرے. یا نام کے بعد بھی کچھ فکر کر لیتے تو آج ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی تارہ بن جاتی. آج ہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی، اس کے قصوروار ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں. بہرحال یہ ہمارے لیے سنبھلنے کا موقع ہے، متنبع ہونے کا موقع ہے، خبردار ہونے کا موقع ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا موقع ہے. اس وقت سے پہلے کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ جب بندہ کچھ کہنا چاہے تو پھر کہہ نہ سکے. قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر. کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. جس وقت موت کا وقت آتا ہے آنکھ کھلی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے بول نہیں سکتی، ہاتھ ہے چل نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا. اس وقت سے پہلے میرے اور آپ کے اندر اگر واقعتاً ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا نفع بخش سودا ہے جو ہم نے کر لیا. اس لیے اپنے اندر بدلاؤ کے لیے چند چیزیں عرض کر رہا ہوں، لمبی چوڑی بات نہیں. پچھلی مرتبہ بھی میں نے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے چند باتیں عرض کی تھی. یہ چند باتیں ہم اپنے اندر لے آئیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا. 3 سنتیں محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آسان سنتیں، اور کچھ پاپڑ نہیں بیلنا پڑتا، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگتا. اور اگر اس پر عمل کر لے تو پھر اکابر کا فرمانا ہے اور دیکھا گیا جو ان سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ بڑی بڑی سنتوں پر، دین کے بڑی بڑی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیتے، عمل کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی چیز، سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں. آج گانا عام ہے، آج رب کی نافرمانی عام ہے، خود بھی اللہ کی نافرمانی میں دوسروں کو بھی مبتلا کرتا ہے. پورے محلے کے اندر اونچی اونچی آواز سے ڈیک لگا کر بتایا جاتا ہے رب کی نافرمانی کر رہے، اللیلان ببانگے دہل، رب تعالیٰ کی دھرتی کے اوپر رب کی نافرمانی ہو رہی. کامیابی کہاں سے آئے گی؟ اس کے گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ جس شادی اور جس خوشی کی ابتدا رب کی نافرمانی سے ہو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کے آگے اور انتہا تک پھر آگے مسائل ہی مسائل اور تکلیفیں ہی تکلیفیں رہیں گی جب تک توبہ طائب نہ ہو جائے. یاد رکھیں یہ بات، جس کام کی ابتدا رب کی نافرمانی سے ہو اس کی انتہا کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. نمبر 1 سلام کو عام. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر طرف جب سلامتی کی آوازیں لگیں گی، ہر جاننے والے نہ جاننے والے کو سلام کی جب کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، سلامتی آئے گی ہر طرف، جاننے والا اور نہ جاننے والا. لیکن اگر کوئی تلاوت میں مشغول، نماز میں مشغول، ذکر میں مشغول، اس کو سلام نہیں کر رہا، آپ فارغ ہے اس کو سلام کرو، لیکن سلام میں ابتدا کرو. جو ابتدا کرنے والا ہے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک فرمایا جو آدمی ابتدا کرنے والا ہے سلام سے وہ تکبر سے بری ہے، اس میں تکبر کبھی نہیں آ سکتا. یہ بھی آج میں کا بت بھی ہمارے اندر بہت ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ، چلتے پھرتے سب کو سلام کرو، السلام علیکم. ایک بات. نمبر 2، دوسری بات، ہر اچھا کام دائیں طرف سے، ہر برا کام بائیں طرف سے. اچھے کام میں دایاں آگے، برے کام میں بایاں آگے. مسجد سے باہر نکلنا ہے، مسجد دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے.
مسجد میں آتے ہوئے دایاں قدم اندر رکھیں گے، سب سے بہترین جگہ میں ہے، اور مسجد سے باہر نکلنا ہے، باہر کی جگہ بری ہے، بایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا ہے۔ گھر میں جائیں گے دایاں پاؤں اندر رکھیں گے، گھر باہر کی بنسبت گناہوں سے محفوظ، فتنوں سے محفوظ ہے۔ گھر سے باہر نکلیں گے بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں گے، کیونکہ باہر فتنوں کی جگہ ہے، گناہوں کی جگہ ہے، اور بندہ بہت ساری جگہوں پر پھسلتا ہے۔ بیت الخلاء میں جانا بایاں پاؤں اندر رکھے، کیونکہ بری جگہ ہے باہر کے مقابلے میں، اور جب باہر نکلنا ہے تو دایاں پاؤں باہر نکالیں، باہر کی جگہ اندر کے مقابلے میں اچھی۔ یہ کوئی اس میں مشکل کام ہے؟ عہد کر لیں انشاءاللہ آج مسجد سے نکلیں گے تو اسی کے مطابق نکلیں گے انشاءاللہ۔ کر کے دیکھیں ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس کو محض یہ نہ سمجھے سنت ہے، یہ اللہ کا محبوب اور پیارا عمل ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت بندے پر نازل ہو جاتی ہے۔ نہ جانے وہ کون سی ادا پسند آ گئی کام بن جائے۔ اور نمبر 3، ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان نمازوں کے فوراً بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ کتنا وقت لگا؟ کیا پاپڑ بیلنا پڑا؟ اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا وقت لگا؟ وہی 2-3 منٹ بس، یہی نہیں لگا سکتے۔ یہ ذکر کی کمی بھی ہے آج، یہ ذکر کا ایک ادنا سا بہانہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر نماز کے بعد جن میں سنتیں نہیں فوراً بعد، جن میں سنتیں سنتوں کے بعد کر لیں، سنتوں کے بعد ان اذکار کو کریں۔ یہ 3 چیزیں اپنے اندر لے آئیں، چند دنوں میں آپ دیکھیں کہ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ رب تعالیٰ کا خوف دل میں آ رہا ہے، ذکر کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بنتا چلا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، ہے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، زلزلے کے اندر جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے، یا الہ العالمین، ان سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے۔ جتنے لوگ زخمی ہیں ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، یا رب الراحمین، اور جن کو دوسری گھر کی پریشانیاں اور دوسری تکلیفیں پہنچی، یا اللہ ان کا جلد از جلد ازالہ فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، ہم سب کو یا اللہ من حیث الامت، یا اللہ اپنے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ہمارے اندر جب ہم نے جو جو گناہ کیے، جان بوجھ کر بھول کر، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، چھپ کر اعلانیہ، یا اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، مرتے دم تک ہم سب کو ایمان پر اعمال پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا ایمان اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام، اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں، یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ایک ساتھی نے اپنی بیٹی میں زہرہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اپنے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیا۔ ایک ساتھی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ان کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کی والدہ اور جتنے بھی ہمارے آئزہ و اقربا دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دو، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین کی ہر بیماری تکلیف پریشانی دور فرما، یا تو ہمارے والدین کو ہم سے خوش فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کو دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرما، آخرت میں بھی اونچے درجات نصیب فرما۔
مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا. ہمیں اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولاد کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں، ہمارے گھر والوں کے دلوں میں، والدین کے دلوں میں، بہن بھائیوں کے دلوں میں، جو تمام رشتہ داروں کے دلوں میں، سب مسلمانوں کے دلوں میں دین کا جذبہ بھرپور پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا سب سے بڑا مقصد دین کو اپنی رضا کو بنا دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، کفر کا منہ کالا فرما دیجیے. یا اللہ جہاں جہاں یا اللہ دین کی جس جس انداز میں خدمت ہو رہی ہے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مجاہدین کی، مبلغین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما. خصوصاً فلسطین میں، خصوصاً کشمیر میں یا الہ العالمین، خصوصاً برما میں اور شام میں ہر جگہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی غیب سے مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل فرما. مولا کریم ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر پریشانی دور فرما. جو ان کے مقابلے میں یا اللہ دشمن کفر کی صورت میں موجود ہے یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما، اس کو تہس نہس فرما. یا اللہ اس پر اپنی آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق مسلط فرما. مولا کریم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. رب الہ العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے. اے الہ العالمین ہماری نظریاتی سرحدوں کی، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجیے. اپنا خون اور اپنے آنسو اپنی دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے، دین کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے ساری پوری فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے. جتنی دعائیں آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مزید سب سے سب کو پناہ فرما. ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على